Studio 5, an Islamic record label. حمد و صلات کے بعد معزز سامعین، آپ پہلے حضور علیہ السلام کے مختلف اعضائے نور کا تذکرہ سماعت کر چکے ہیں۔ حضور کے ہر عضو کا معنوی اور صوری حسن بے مثال ہے۔ حضور کے مبارک زانوؤں کا ذکر ابھی آپ نے سنا۔ آقا کریم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہ ولد مختونا مسرورا، اے مقطوع السرہ۔ حضور جب پیدا ہوئے تو حضور کی ناف پہلے کٹی ہوئی تھی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کرامتی علیہ ربی انی ولدت مختونا ولم یرا احد سواتی، کہ اللہ نے مجھے یہ عزت دی ہے، تکریم دی ہے، یہ میرا وقار اور میری کرامت اور میری تکریم ہے کہ مجھے مختون پیدا کیا گیا اور کسی نے میری شرم کی جگہ نہیں دیکھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے غسل کی وصیت فرمائی کہ اے علی مجھے غسل تم دینا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اعزاز مجھے نصیب ہوا اور آقا کریم علیہ السلام کے پردے کی جگہ کسی نے نہیں دیکھی، اور اگر کوئی دیکھتا تو نابینا ہو جاتا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک بطن، حضور کا پیٹ، یہ اتنا خوبصورت تھا جیسے چاندی میں ڈھالا گیا ہو۔ پیٹ اور سینہ دونوں برابر تھے، سواء الصدر والبطن، سینہ اور پیٹ دونوں برابر تھے۔ اگر پیٹ سینے سے آگے ہو، اٹھا ہوا ہو، تو یہ بڑی ہوئی توند شخصیت کو بے روب کر دیتی ہے، اور اگر پیٹ چپکا ہوا ہو اور سینہ اٹھا ہوا ہو تو یہ بھی شخصیت کے وقار کے منافی ہوتا ہے۔ تو حسن، متوازن حسن یہ ہے کہ سینہ اور پیٹ دونوں برابر ہوں، اور اگر یہ کسی نے روپ دیکھنا ہو تو میرے حضور کا پیٹ اور سینہ برابر تھے۔ حضرت ام معبد جو حضور کا حلیہ بیان فرماتی ہیں، تو انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ ان کا پیٹ بڑا ہوا نہیں تھا کہ جو ان کی شخصیت کے رعب کو کم کرے۔ حضور علیہ السلام کے سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک ہلکی سی لکیر تھی، اس کے علاوہ حضور کے پیٹ پر اور سینے پر بال نہیں تھے، اور یہ وہ بال تھے جو حسن میں اضافے کا سبب تھے۔ اور آقا کریم کے جو پہلو تھے یہ اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابید الکشحین، حضور کے پہلو بالکل گورے تھے اور جیسے چاندی کی تختیاں ہوں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حضور علیہ السلام سے لپٹ کے حضور کے پہلوؤں کو چوم لیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے اس چیز پر کس بات نے ابھارا؟ تو انہوں نے کہا، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ اردت ھذا۔ وہ ایک واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا میں نے حضور بدلہ لینا ہے، تو پھر حضور نے کہا ٹھیک ہے لے لو، تو انہوں نے کہا نہیں حضور آپ کپڑا اٹھائیں۔ تو حضور نے جب کپڑا اٹھایا تو آگے بڑھ کے حضور کے پہلوؤں کو چومنے لگے، تو کہنے لگے حضور میں کون ہوں بدلہ لینے والا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میری آرزو یہ تھی کہ میں آپ کے بطن کو بوسے دے لوں۔ اور انہوں نے حضور کے بطن اقدس کو چومنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ حضور کے مبارک بطن کا جو ظاہری حسن تھا وہ تو تھا ہی، حضور کے بطن انور کا باطنی حسن بھی تھا،
اور وہ یہ کہ اس بطن میں صرف اتنی غذا گئی ہے جتنی غذا حقیقی طور پہ بطن کو، جسم کو چاہیے ہوتی ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھے۔ وہ بات زمانہ جانتا ہے کہ جب حضور کی خدمت میں صحابہ نے خندق کے موقع پہ عرض کی کہ شدت بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے، تو حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا تو حضور نے ان کو کوئی تسلی امیز کلمہ ارشاد فرمانے کی بجائے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَقَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ، حضور جب کھانا کھاتے تو زیادہ تر حضور کا کھانا جو کی روٹی ہوتی تھی۔ اور ساری زندگی حضرت انس بن مالک سے روایت ہے وَمَا أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ، آخری لمحے تک حضور نے کبھی بھی پتلی روٹی نہیں کھائی، چپاتی جسے کہتے ہیں، ساری زندگی حضور نے نہیں کھائی۔ جو کی موٹی روٹی حضور کی غذا تھی۔ اعلیٰ حضرت بھی بولے کل جہاں ملک جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت انور منور تھی، تاباں تھی۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پشت نور کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں وَقَانَ وَاسِعَ الظَّهْر، حضور کی پشت کشادہ تھی۔ وَقَانَ طَوِيلُ مُسْرَبَةِ الظَّهْر، اور آقا کریم علیہ السلام کی جو پشت کی ریڑھ کی ہڈی تھی یہ بھی کشادہ تھی۔ حضرت محرش روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضور کو احرام باندھتے ہوئے دیکھا، فَنَظَرْتُ إِلَىٰ ظَهْرِهِ كَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ، تو میں نے ایسے دیکھا حضور کی پشت کو جیسے چاندی کی ڈلی ہو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس جو کہ اللہ کے رازوں کا امین تھا، اتنا خوبصورت تھا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریض الصدر، حضور کا سینہ کشادہ تھا۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصیح الصدر، حضور کا سینہ کشادہ تھا۔ اور یہ وہی سینہ ہے جس کے بارے میں رب نے کہا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب تیرے سینے کو ہم نے کشادہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، جو ارشاد فرمایا گیا ہے کأنہا کوکب دری، تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ھذا مثل ضربہ اللہ لنبیہ، کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے بیان فرمائی ہے۔ تو اب سنیے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریح جو اس آیت پر انہوں نے کی۔ فالمشکات صدرہ، کہا آیت میں جو مشکات کہا گیا ہے یہ حضور کا سینہ ہے۔ پھر فرمایا والزجاجۃ قلبہ، اور زجاجہ حضور کا دل ہے۔ والمصباح فیہ النبوہ، اور مصباح اس کے اندر نبوت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت اس کو اپنے انداز میں بیان کیا تو پھر رنگ کتنا دل نشیں بنا۔ شمع دل مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اور یہ وہ سینہ اللہ کے رازوں کا امین تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ، کہ میں نے رب کو احسن صورت میں دیکھا۔ قال فیما یختصم الملأ الاعلی، تو
فرمایا کہ یہ فرشتے ملائے اعلیٰ کے مکین کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں؟ قلت انت عالم، میں نے کہا یا اللہ تو خوب جانتا ہے۔ قال فوضع کفہ بین کتفی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ فوجدت بردہا بین ثدیی، تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، میرے سینے میں اس کی ٹھنڈ آ گئی۔ فعلمت ما فی السماوات والارض وما فی الارض، فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں تھا، جو کچھ آسمانوں میں تھا، حضور فرماتے ہیں ہر شے کا مجھے علم ہو گیا۔ وطلاق، اور پھر حضور نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو حضور کے سینہ اقدس میں کائنات کی تمام حقیقتیں مستور تھیں، اور یہ سینہ اللہ کے رازوں کا امین تھا، اس کی رحمتوں اور اس کے انوار کا محبت تھا۔ اور اس سینہ اطہر میں حضور کا قلب اطہر، کائنات کا سب سے بڑا راز۔ اعلی حضرت علیہ رحمہ حضور کے مختلف اعضاء کا ذکر کرتے ہیں سلام میں، ایک ایک عضو بدن کا ذکر کیا، کبھی آنکھوں کا ذکر کیا، اور کبھی حضور کے ہونٹوں کا ذکر کیا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی سر انور کا ذکر کیا جس کے آگے سر سروراں خم رہے، کبھی ہاتھوں کی بات کی، کبھی بازوؤں کا ذکر کیا جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، ایک ایک عضو کا ذکر کیا۔ لیکن جب دل پہ بات آئی تو اعلیٰ حضرت بھی رک گئے، بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا دل سمجھ سے ورا، دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں، دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں، غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ راز وحدت کا غنچہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ وہ دل ہے کہ حضرت جبریل امین نے معراج کی رات جب حضور کا شرح صدر کیا، آپ جانتے ہیں کہ حضور کا سینہ کھولا گیا 4 مرتبہ، اس میں ایک موقع معراج کا تھا، حضور کا قلب اطہر حضور کے سینے سے نکالا گیا، ایک تشت میں رکھا گیا، آب زمزم سے اسے غسل دیا گیا، اور پھر دوبارہ حضور کے قلب اطہر کو سینے میں رکھ دیا گیا، اور یہ سارا منظر حضور کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آقا کریم کا جب قلب اطہر سینہ انور سے نکالا گیا تو جبریل امین نے اس دل کو جب دیکھا تو بے ساختہ جبریل پکار اٹھے، قلب وقی فیہ اذنان سمیعتان و عینان بصیرتان، واہ واہ کیسا دل ہے جس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ کائنات میں ایسا دل کسی کا دل نہیں ہوگا جیسا میرے حضور کا دل ہے۔ تو اس میں آنکھیں بھی ہیں اور اس میں کان بھی ہیں، اس لیے صحابہ کو فرمایا کہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو میں آگے دیکھتا ہوں، میں آگے بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ تو کوئی چیز محبوب کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، نظروں سے مخفی نہیں ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، قلب مصطفیٰ ہر وقت جاگتا رہتا ہے، اور اسی لیے میری اور آپ کی نیند ناقض وضو ہے، میں جب سو جاؤں گا آپ سو جائیں گے تو نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ حضور عشاء کی نماز کے بعد لیٹتے تو اٹھتے تو حضور تہجد کے نوافل ادا کرتے، حضور وطر ادا کرتے، تب حضرت عائشہ نے کہا تھا حضور آپ وضو بھی نہیں فرمایا اور آپ جو ہے وہ نوافل ادا کیے ہیں، تو فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ تو یہ حضور کا قلب اطہر ہے جو سمجھ سے ورا ہے۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ لعاب کہ جو کھاری کنویں میں ڈالا جائے تو وہ کنواں میٹھا ہو جائے۔ دنیا میں کوئی شخص کتنا بھی نفیس الطبع کیوں نہ ہو، اس کے لعاب سے طبعاً کراہت ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر کی ہنڈیا میں
لعاب ڈال دے تو اس کے اپنے بچے اور بیوی بھی اس کو نہیں کھائیں گے کہ یہ کیا تم نے کیا ہے، لیکن حضور کا لعاب اگر حضرت جابر کی ہنڈیا میں آتا ہے تو وہاں برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ لعاب رحمت اگر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگتا ہے تو آنکھوں کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور آشوب چشم کا مسئلہ تھا۔ خیبر کے موقع پہ حضور نے جب بلایا تو عرض کی حضور انہیں تو آشوب چشم ہے، آنکھوں کا مسئلہ ہے، فرمایا انہیں بلایا گیا۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، تو حضور نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگا دیا۔ فبرئ کأنہ لم یکن بہ وجع، تو وہ ایسے ٹھیک ہوئے کہ جس طرح کبھی ان کو تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی تھی اور حضور نے لعاب لگا کر چشم خانے میں رکھ دیا تھا، اور اس کی ایسے ہی روشنی تھی جس طرح دوسری آنکھ کی روشنی ہوتی ہے۔ حضرت فدیک کی بینائی چلی گئی اور وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب لگا کے ان کی آنکھ کو نور کر دیا، منور کر دیا، تاباں کر دیا۔ تو حضرت فدیک کی عمر 80 سال ہو گئی تھی۔ روایت میں آتا ہے یدخل الخیط فی الابرہ وہو ابن 80، وہ 80 سال کی عمر میں بھی سوئی کے اندر دھاگا ڈال لیا کرتے تھے۔ حضور کا لعاب لگا تو آنکھوں کی روشنی پھر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ حضرت ابو یعلا حضرت عبد الرحمن بن حارث سے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں حضرت ابو ذر کی آنکھ کا مسئلہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے اس پر بھی اپنا لعاب لگایا۔ فبصق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانت اصح عینیہ، تو ان کی آنکھ جو ہے وہ بالکل صحیح ہو گئی۔ اور حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں 5 بہنوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ہم 5 بہنیں تھیں اور ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خشک ٹکڑا روٹی کا حضور چبا رہے تھے۔ تو جب ہم حاضر خدمت ہوئیں تو ہم نے حضور سے اس کا تبرک مانگا، تو آقا نے وہ ٹکڑا جو خود چبا رہے تھے اور لعاب دہن اس کو لگا ہوا تھا، حضور نے اپنے منہ سے نکال کے ہمیں عطا کیا۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ ہم 5 بہنوں نے وہ تبرک بانٹ کر کے کھا لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا سنیے۔ فرماتی ہیں کہ ساری زندگی ہمارے منہ سے خوشبو نہیں گئی، ہمارے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی، اس لیے کہ ہمارے منہ میں حضور کے لعاب کی برکت آ گئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک کنواں تھا اور آقا کریم ایک دن وہاں تشریف لے گئے تو حضور نے وہاں لعاب ڈال دیا۔ پھر وہ کنواں کتنا میٹھا ہو گیا، فلم یکن بالمدینہ بیر اعظم منہا، مدینے میں اس سے زیادہ میٹھا کوئی کنواں ہی نہیں تھا، اس میں حضور کا لعاب نور آیا تھا۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، وہ ڈول میں پانی لے کر کے حضور کی خدمت میں آئے اور آقا کریم نے اس ڈول میں کلی فرمائی اور فرمایا اس ڈول کو لے جاؤ اور اپنے کنویں میں جا کے گرا دو۔ تو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈول کو لے کے اپنے کنویں میں جا کے اس پانی کو گرا دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، ففاح منہا مثل رائحۃ المسک، ساری زندگی اس سے کستوری کی خوشبوئیں آتی رہیں کیونکہ حضور کا لعاب اس میں شامل ہو گیا۔ تو پھر کیوں نہ بریلی کا امام بولے، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب ان کی فقاہت، ان کا قرآن مجید کے بارے میں مطالعہ اور قرآن مجید کی تفسیر پر ان کے کمالات دیکھے تو فرمایا کیوں نہ ہو انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا، میں نے خود دیکھا ہے کہ رسول کریم نے تجھے دعا دی تھی۔ فمسح راسک،
اور حضور نے تمہارے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرا تھا، وَطَفَلَ فِي فِيكَ، اور حضور نے تیرے منہ میں اپنا لعاب ڈالا تھا، وَقَالَ اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ، اور حضور نے کہا تھا اے اللہ اس کو دین کی فقاہت عطا کر اور قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا کر دے۔ تو جس کے لب میں، جس کے منہ میں حضور کا لعاب آیا ہو تو پھر وہ قرآن کا مفسر نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ تو یہ حضور علیہ السلام کے لعاب کی برکت ہے۔ اعلی حضرت پھر بولے جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بازوؤں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت امام بہقی روایت کی ہے، وَقَانَ أَبْلَ الْأَزْدَيْنِ وَالذَّرَائِنِ طَوِيلَ الْزَنْدَيْنِ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک بازو، حضور کے ہاتھ، حضور کی کلائیاں سفید تھیں اور لمبائی میں تھے۔ اور حضور علیہ السلام کے بازوؤں کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حالہ روایت فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشعر الذرائین، حضور کے بازوؤں پر بال بھی تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الساعدین، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک بازو، حضور کی کلائیاں عظیم تھیں، باعظمت تھیں، باوقار تھیں۔ اور یہ وہی بازو ہیں کہ جب حضور علیہ السلام ہاتھوں میں کنکر پکڑ کے کافروں پہ پھینکتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں شاہت الوجوہ اللہم ارعب قلوبہم وزلزل اقدامہم، تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب یہ جو کنکر تو نے پھینکے یہ تو نے نہیں پھینکے، یہ میں نے پھینکے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہیں حضور کے وہ بازو۔ پھر اعلیٰ حضرت بولے جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اب آئیے ہم حضور کے مبارک کندھوں کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور کے مبارک کندھے دوش مبارک، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیدہ ما بین منکبین، حضور کے کندھوں کے درمیان کشادگی تھی، فاصلہ تھا۔ حضور کے کندھے موزونیت کے ساتھ بڑے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان الفاظ کے ساتھ حضور کے کندھوں کا ذکر کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم مشاش المنکبین، اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے بارے میں یہ لفظ بھی آئے ہیں، کان اذا جلس تکون کتفہ اعلی من جمیع الجالسین، حضور علیہ السلام جب اصحاب رسول میں یا لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے تو حضور کے کندھے ساروں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ حضور کا اعزاز تھا، حضور کی شان تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کندھوں کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات بیان کرتے ہیں، ذرا سنیے اور ذرا ان کا انداز بیان ملاحظہ کیجئے۔ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ ہجوم میں کوئی بدو آتا، کوئی دیہاتی آتا اور آ کے حضور کی قمیض پکڑ کے اس کو کھینچتا اور کہتا کہ مجھے بھی کچھ عطا کریں، یا اس نے کچھ پوچھنا ہوتا۔ تو چونکہ جو بدو تھے، دور دیہات کے رہنے والے لوگ تھے، وہ آداب نہیں جانتے ہوتے تھے، تو وہ آتا کوئی تو آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض پکڑ کے اس کو کھینچتا۔ تو صحابہ کو اچھا تو نہ لگتا کہ کسی نے یوں آ کے حضور کی قمیض کھینچی ہے، لیکن کہتے کہ لیکن اچھا بھی لگتا کہ جب وہ قمیض کھینچتا تو حضور کے کندھے کشادہ ہو جاتے، کھل جاتے، اور ہم حضور کے کندھوں کی زیارت اس بہانے کر لیتے۔ تو کہتے ہیں فَكَأَنَّمَا أَنظُرُ حِينَ بَدَأَ مَنْكَبَيْهِ إِلَىٰ شِقِّهِ الْقَمَرِ مِنْ بِيَاضِهِ، تو کہتے ہیں کہ جب کبھی ایسا ہوتا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے کشادہ ہو جاتے تو ہم اس کی
سفیدی کو ایسے دیکھتے جس طرح چاند چڑھا ہوا ہے، ایسے روشن کندھے حضور کے جب وہ کپڑا حضور کے کندھوں سے نیچے ہٹتا۔ اور آپ جانتے ہیں انہی کندھوں پہ فتح مکہ کے موقع پہ حضرت علی المرتضیٰ کو بٹھایا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ علی ان بتوں کو ذرا میرے کندھوں پہ بیٹھ کے گراؤ، تو حضرت علی المرتضیٰ حضور کے کندھوں پہ بیٹھے تو حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ انی لوشے تو نل تو افق السما، جب کندھوں پہ چڑھے نا تو کہتے کہ اگر میں چاہتا تو آسمان کو بھی چھو لیتا، میں اتنی بلندی پہ پہنچ گیا تھا۔ اللہ اکبر، دوش بر دوش ہے جن سے شان شرف، ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ عمومی طور پہ لوگوں کی بغلیں ان کے جسم کے دوسرے رنگ سے مختلف بھی ہوتی ہیں، کھردری بھی ہوتی ہیں، بدبودار بھی ہوتی ہیں، اور ان میں بال بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے، رنگت کو بدلنے کے لیے بہت کچھ آج اس دور موجود میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے ہر عضو کو حسن دیا تھا اور جمال دیا تھا، چونکہ وہ پیکر نور تھے اور ایک ایک عضو نور تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ فی الدعاء حتی یرا بیاض ابطیہ، حضور جب دعا فرماتے تو دعا فرماتے ہاتھ اوپر فرماتے، تو جب اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے حضور ہاتھ بہت اونچے کرتے تو پھر ہم حضور کی مبارک بغلوں کی سفیدی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو چمکتی ہوئی بغلیں تھیں، بے بال بغلیں تھیں، اور خوشبودار حضور کی بغلیں تھیں۔ عموماً بغلوں سے ٹپکتا ہوا پسینہ طبیعت میں کراہت پیدا کرتا ہے، لیکن حضور کی مبارک بغلوں سے جو نکلتا ہوا پسینہ تھا، اس کی کہانی بنی حریش کے ایک سکہ سے سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مائز ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو سنگسار کیا گیا، یہ ایک صحابی تھے جو حضور کی خدمت میں آ کے حاضر ہوئے اور عرض کی طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ گئے، معافی مانگی، لیکن اندر کا اضطراب اور بے چینی اتنی تھی کہ پھر پلٹ آئے اور کہا طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا کریم ہے، تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ گئے اور معافی مانگی، لیکن اندر کا اضطراب اتنا تھا، پھر حضور کی خدمت میں حاضر خدمت ہو گئے اور عرض گزار ہوئے طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے فرمایا تجھے بار بار کہا ہے جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ کریم ہے، تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، تم پھر پلٹ کے آ جاتے ہو، کون سا گناہ کر بیٹھے ہو؟ فیما اطہرک قال من الزنا، عرض کی حضور مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، ہوں شادی شدہ، سزا بڑی سخت ہے، اچھی طرح جانتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا پہ فارغ ہو جاؤں۔ فرمایا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے، صحابہ نے کہا حضور یہ صحیح الحواس ہے۔ پھر فرمایا نشے میں تو نہیں کہہ رہا، ایک صاحب اٹھے منہ سونگا، عرض کی نہیں حضور ایسی بات بھی نہیں ہے۔ فرمایا اچھا انہیں لے جاؤ اور سنگسار کر دو۔ تو جب انہیں سنگسار کیا جا رہا تھا، پتھر مارے جا رہے تھے، تو یہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب ان کو پتھر مارے جا رہے تھے تو وہ ایک منظر ایسا تھا کہ میرے اوپر وحشت طاری ہو گئی اور مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا تھا، تو میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ تو جب میں گرنے لگا تو حضور نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ فضمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے میں کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی اور میں ڈول رہا تھا کہیں گر نہ جاؤں، تو حضور نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ فَسَالَ عَلَيَّ مِنْ إِرْكِ إِبْتَيْهِ، تو کہتے ہیں جب میں حضور علیہ السلام کے پہلو میں آیا تو حضور علیہ السلام کی بغل سے پسینہ ٹپکا جو میرے اوپر گرا۔ تو یقیناً کسی شخص کی بغل میں، کسی کی آغوش میں آپ ہوں اور اس کی بغل سے پسینے کے قطرے ٹپکیں اور گریں تو طبیعت کراہت محسوس کرتی ہے، لیکن ذرا ان کی کہانی بھی سنیے۔ کہتے ہیں جب میں حضور کی آغوش میں تھا، حضور نے مجھے اپنی باہوں میں لیا تھا، تو حضور کی مبارک بغل سے پسینہ ٹپکا، تو پھر کیا ہوا؟ مثلا ریح المسک، جیسے کستوری کی خوشبو آتی ہے، خوشبوئیں پھیل گئیں۔ یہ حضور کے مبارک بغل سے ٹپکنے والے
پسینے کا کمال ہے یارو، جس رسول کی بغل سے ٹپکنے والے پسینے کی خوشبو اتنی ہے، اس کی پیشانی کے پسینے کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازوں کا ذکر بھی آپ سماعت کر چکے، اب آئیے حضور کے مبارک ہاتھوں کا ذکر بھی سنیں۔ دست انور، دست رحمت، دست نور۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، کانت کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الین من الحریر۔ پہلے حضور کی ہتھیلیوں کا ذکر کیا، فرماتی ہیں حضور کی ہتھیلیاں ریشم سے زیادہ نرم تھیں، ریشم سے زیادہ نرم تھیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما مسست حریرا ولا دیباجن الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہ کوئی ایسا دیباج اور نہ کوئی ایسا حریر دیکھا ہے جو حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے زیادہ نرم ہو۔ حضرت مثنی بن صالح اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، صافحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم ارا واللہ کفن الین من کفہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور سے مصافحہ کیا، فرماتے ہیں میں نے حضور کے ہاتھ سے نرم ہاتھ زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا مبارک ہاتھ فَإِنَّهُ أَلْيَنُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ، حضور کا ہاتھ کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا، نرم بھی تھا، خوشبودار بھی تھا۔ حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے اپنا ہاتھ میرے رخسار پہ رکھ دیا، تو پھر کیا ہوا، فوجدت بعدہ بردا وریحا، تو میں نے اس کی ٹھنڈک بھی محسوس کی اور اس کی خوشبو بھی محسوس کی، کأنما اخرجت من جونت عطار، ایسے لگتا تھا جیسے عطار کے ڈبے سے نکال کر کے یہ ہاتھ میرے رخسار پہ رکھا گیا۔ تو حضور کا ہاتھ نرم بھی تھا، حضور کا ہاتھ خوشبودار بھی تھا، اور حضور کا ہاتھ ٹھنڈا بھی تھا، اور حضور کا ہاتھ بابرکت بھی تھا، مانوی حسن بھی تھا، کشادہ بھی تھا، واسع بھی تھا، کھلا بھی تھا۔ حضور کے ہاتھ کھلے تھے، تو یہ دونوں معنی میں ہیں، ایک تو جو ہے وہ ویسے کشادہ تھے صوری طور پہ، لیکن دوسرے ہاتھ کی کشادگی سے مراد ہوتا ہے کھلے ہاتھوں والا سخی ہونا۔ تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ کشادہ تھے، یعنی موزونیت کے اعتبار سے توازن کے ساتھ حضور کے ہاتھ بڑے بھی تھے اور کشادہ تھے، کھلے تھے، جب حضور دیتے تھے تو پھر جی بھر کے دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ اللہ اکبر، ہو تو صحیح ایسا۔ تو حضور کے ہاتھ کشادہ تھے، ٹھنڈے تھے، خوشبودار تھے اور نرم تھے، اور یہ ہاتھ اتنے بابرکت تھے کہ قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر ایک دن حضور نے اپنا دست برکت پھیر دیا، تو جب ان کے چہرے کے اوپر دست برکت پھیرا تو قتادہ بن ملحان صحابی کا چہرہ روشن ہو گیا۔ حضرت علا بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قتادہ بوڑھے تھے اور میں ان کا حال پوچھنے کے لیے ان کے گھر گیا، یہ ان کی زندگی کے آخری ایام کی کہانی ہے۔ تو وہ چارپائی پہ لیٹے تھے اور جب میں گیا تو پیچھے سہارا دے کے ان کو بٹھا دیا گیا اور میں ان کی پائنتی کی جانب بیٹھ گیا، اور میری نظر حضرت قتادہ کے چہرے کی جانب تھی۔ تو گھر کے صحن سے کوئی شخص گزرا اور وہ میری پشت سے گزرا، لیکن میرا رخ حضرت قتادہ کی جانب تھا۔ تو فرماتے ہیں فَأَبْصَرْتُهُ فِي وَجْهِ قَتَادَہ، میں نے گزرنے والے کا عکس حضرت قتادہ کے چہرے میں دیکھ لیا۔ یہ وہ قتادہ ہیں جن کے چہرے پہ حضور نے ہاتھ پھیر دیا، بوڑھے بھی ہو گئے ہیں، چہرے کا نور نہیں گیا ہے۔ تو وہ ہاتھ کتنے پر نور تھے کہ جس چہرے پہ آ جائیں وہاں روشنی آ جاتی ہے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ حضور نے ہاتھ پھیرے تھے،
اور حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اندھیرے گھر میں چلے جاتے تھے، دیے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہاں روشنی ہو جایا کرتی تھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کا ذکر ہوا تو حضور کی پشت پر مہر نبوت تھی، اور یہ مہر نبوت حضور کی نبوت کی علامت تھی۔ ہر نبی کو اللہ نے مہر نبوت دی، لیکن وہ مہر نبوت اس کے ہاتھ پر تھی۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لم یبعث اللہ نبیا الا وقد کانت علیہ شامۃ النبوہ، اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کو نبوت کی علامت نہ دی گئی ہو، فی یدہ الیمنی، دائیں ہاتھ میں، الا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فإن شامۃ النبوۃ کانت بین کتفیہ، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مہر نبوت تھی وہ حضور کے دو کندھوں کے درمیان تھی۔ تو ہر نبی کو مہر نبوت دی گئی ہے، تو وہ مہر نبوت اس کو دائیں ہاتھ پہ دی گئی، لیکن حضور کی مہر نبوت دو کندھوں کے درمیان دی گئی۔ اور حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قمت خلف ظہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قمت خلف ظہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظرت الی خاتمہ بین کتفیہ مثل زر الحجلہ، کہتے ہیں میں ایک دن حضور کے پیچھے کھڑا ہوا اور میری آرزو تھی کہ میں مہر نبوت کو دیکھوں، تو جس طرح مسحری کی گنڈیاں ہوتی ہیں تو میں نے دیکھا کہ حضور کے دو کندھوں کے درمیان یوں مہر نبوت تھی۔ اس مہر نبوت کے بارے میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی روایت کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس کی زیارت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رأیت الخاتم عند کتفیہ، میں نے حضور علیہ السلام کے کندھے کے پاس مہر نبوت دیکھی ہے، مثل بیضۃ الحمامہ، میں نے جو دیکھی ہے وہ کبوتری کے انڈے کی مثل تھی، یشبہ جسدہ، اور اس کی رنگت جسم کے ساتھ ملتی جلتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مہر نبوت کے زائرین میں سے ہیں، اور انہوں نے بھی اس مہر نبوت کو دیکھا ہے، لیکن ان کے دیکھنے کا انداز بڑا ہی خوبصورت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے طویل العمر ہے، ایک روایت کے مطابق 250 سال زندگی پائی ہے، اور ایک روایت کے مطابق 350 سال زندگی پائی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ فارس کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں سلمان فارسی کہتے ہیں، اور ایک مجوسی کی اولاد تھے۔ یہ اپنے باغ میں جاتے، ان کا باپ بہت امیر کبیر تھا اور اس کے باغات تھے اور زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، تو راستے میں ایک پادری کا کٹیا تھا، تو یہ اس کے پاس جاتے جاتے بیٹھنے لگے، رکنے لگے، اس کی باتوں میں وحی کی خوشبو تھی، تو ان کا دل ادھر مائل ہونے لگا۔ تو باپ کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ بیٹے ہمارا تو اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو تم اس فقیر کے پاس، درویش کے پاس نہ بیٹھا کرو۔ جب روکا جائے کسی جگہ سے تو بعض کا طلب اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نہ رکا تو میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ خیر میں گھر سے نکل گیا اور حق کی تلاش کے اندر سرگرداں ہو گیا۔ میں ایک پادری کے پاس ایک طویل عرصہ گزارا، جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے مجھے کہا کہ تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، میرا وقت آخر آ گیا، اب میں اس دنیا پہ زیادہ دیر نہیں جی سکوں گا، تو نے چونکہ بڑی میری خدمت کی ہے حق کی تلاش میں، میرے بعد تو غموریا چلے جانا، وہاں کا جو پادری ہے وہ اللہ کا بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے، تو اس کی خدمت کرنا، تجھے کچھ مل جائے گا۔ کہتے ہیں واقعی وہ فوت ہو گیا، اور میں اس کی تدفین کے بعد غموریا آ گیا، اور غموریا کے اس پادری کا پتہ پوچھتے پوچھتے اس تک پہنچ گیا اور اس کی صحبت میں وقت گزارنے لگا، اور مجھے واقعی وہ بڑا اچھا شخص لگا۔ خیر ایک طویل عرصہ میں نے غموریا کے اس پادری کی صحبت میں وقت گزارا۔ جب اس کا بھی آخری وقت آیا تو اس نے کہا کہ بیٹے تو نے میری بہت خدمت کی ہے اور تو حق کا سچا طالب ہے، اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس تجھے میں بھیجوں، اور تیری طلب بڑی سچی ہے،
اچھا میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تیرے بھلے کی ہے، میری تدفین کے بعد، میرے مرنے کے بعد تو یہاں سے یثرب چلے جانا، نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت قریب آ گیا اور ان کی صحبت جا کے پانا۔ میں نے اس کو کہا کہ کوئی شخص بھی تو نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، مجھے کوئی نشانی بتائیں تاکہ میں اس شخص کو پہچان سکوں۔ تو اس نے کہا کہ 3 نشانیاں ہیں، ایک تو صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسرا 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہتے ہیں وہ واقعہ فوت ہو گیا اور میں حق کی تلاش میں یثرب کی جانب عازم سفر ہو گیا۔ راستے میں ایک قافلہ تھا، ان کے ساتھ شامل ہوا کہ میں بھی منزل پہ پہنچ جاؤں، لیکن انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا۔ لیکن مہربانی یہ کی کہ بیچا آ کے مدینے، بیچا آ کے یثرب میں نے کہا چلو شکر ہے میں منزل پہ پہنچ گیا۔ ایک یہودی مجھے خرید کے اپنے باغ میں نوکری کے لیے لگا دیا، میں اس کی کھجوروں کو گوڈی کرتا اور پھل توڑتا اور اس کی خدمت کرتا، باغوں کو پانی دیتا، لیکن میری طلب تھی کہ وہ لمحے آئیں کہ نبی آخر الزماں کی زیارت ہو اور جو نشانیاں دکھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، وہ نشانیاں میں دیکھ سکوں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگیں، تو انہوں نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور دوڑ لگا دی۔ تو آقا سمجھا کہ غلام بھاگ گیا، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کو کہا میں بھاگا نہیں ہوں، میں غلام تیرا ہی ہوں، لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے۔ تو میں کھجوریں لے گیا، حضور کی خدمت میں جا کے پیش کی، اور میری نیت تھی صدقے کی۔ تو حضور نے فرمایا ہم نبی ہیں، ہم صدقہ نہیں لیتے۔ کہا ایک نشانی پوری ہو گئی۔ پھر میں کھجوریں لے گیا اور میری نیت ہدیہ کی تھی، میں نے پیش کی تو فرمایا ہاں ہم ہدیہ قبول کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں نشانیاں 2 پوری ہو گئی تھیں اور حضور کا چہرہ بھی بتاتا تھا کہ یہ سچے ہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ تیسری نشانی بھی پوری ہو جائے۔ ایک دن حضور میرے باغ میں تشریف لائے اور میں حضور کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ میری آرزو یہ تھی کہ ہوا کا کوئی جھونکا آئے۔ حضور نے مبارک کندھے کے اوپر کپڑا رکھا تھا اور مہر نبوت والی جگہ اس کی اوٹ میں تھی، اور میری آرزو یہ تھی کہ ہوا کا کوئی جھونکا آئے اور یہ کپڑا اڑے اور میں مہر نبوت دیکھ لوں۔ حضور میرے اس ارادہ دل سے آگاہ ہوئے۔ تو سنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی۔ کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھر حضور کے جب پاس آیا اس نیت سے، فألقى الیہ رداءہ، تو حضور نے وہ چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور اپنی کمر کا رخ میری جانب کیا۔ وقال انظر الی ما امرت بہ، جو تجھے اس نے بتایا تھا دیکھ لے۔ کہتے ہیں فرأیت الخاتم بین کتفیہ مثل بیضۃ الحمامہ، تو میں نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کبوتری کے انڈے کے برابر حضور کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہ بالکل محاذ قلب پر حضور کے مہر نبوت رکھی گئی تھی، اور یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی خاص علامت تھی جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کی۔ یہ بالوں کا گچھا تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضور کی مبارک گردن کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام ترمذی نے شمائل میں حضور علیہ السلام کی مبارک گردن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کان عنقہ ابریق فضہ، حضور علیہ السلام کی مبارک گردن ایسی تھی جس طرح چاندی کی سراہی ہوتی ہے۔ اور حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وفی عنقہ سطع، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان احسن عباد اللہ عنقا، کہ حضور علیہ السلام اللہ کے بندوں میں سب سے حسین گردن والے تھے۔ گردن کا سراہی دار ہونا اور چمکدار ہونا یہ شخصیت کے حسن کو 2 چند کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو جس طرح باقی اعضاء کا حسن اور توازن دیا تھا، اسی طرح حضور کی مبارک گردن بھی کشادہ تھی اور سراہی کی طرح
اور چاندی کی سراہی کی طرح چمکدار تھی۔ لا ينسب الى الطول ولا الى القصر، نہ تو کہا جا سکتا تھا کہ بہت لمبی ہے اور نہ کہا جا سکتا تھا کہ چھوٹی ہے۔ توازن کے ساتھ حضور کی گردن لمبی تھی، اور جب کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک گردن جو چاندی کی سراہی کی طرح تھی اور پھر سیاہ بال لٹکتے ہوں گے اور ان بالوں کی اوٹ سے کبھی گردن دکھائی دیتی ہوگی تو مجھے آتش کا شعر یاد آتا ہے، عرق آلودہ گردن زیر کاکل یوں دمکتی ہے، عرق آلودہ گردن زیر کاکل یوں دمکتی ہے، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گردن پر جب قطرے ہوتے، عرق ہوتا، قطرے ہوتے پسینے کے، تو سنی اعلیٰ حضرت کا مزاج۔ یہاں اعلیٰ حضرت نے بھی حد کر دی، لیکن تضمین کے ساتھ یہ شعر آپ کو سناؤں گا۔ مصحف نور پر آب زر کا ورق، مصحف نور پر آب زر کا ورق، یا کف حور پر موتیوں کا طبق۔ حضور کی گردن پر پسینے کے قطرے، آتش نے تو کمال کر دی، لیکن اعلیٰ حضرت کا اسلوب بھی سنیے۔ آپ فرماتے ہیں، پہلے تضمین کے 3 شعر ہیں، پھر اعلیٰ حضرت کا شعر۔ مصحف نور پر آب زر کا ورق، یا کف حور پر موتیوں کا طبق، من رعانی میں ہے، من رعانی میں ہے قد رعانی، من رعانی میں ہے قد رعا کی رمق، من رعانی میں ہے قد رعا کی رمق، شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق، اس کی سچی براقت پہ لاکھوں سلام، اس کی سچی براقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخم الراس واللحیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کی مبارک داڑھی گھنی تھی، اور حضور کا سر انور جو ہے وہ موزونیت کے ساتھ بڑا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود اللحیہ، حضور کی داڑھی سیاہ تھی، سیاہ بال تھے۔ ابن سیرین نے حضرت انس سے پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کے حوالے سے، حل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ، کیا حضور داڑھی کو خضاب لگاتے تھے؟ فقال لم یبلغ الخضاب، حضور کی داڑھی اس حد تک نہیں پہنچی تھی کہ وہ خضاب کی نوبت تک آئی ہو، یعنی زیادہ بال سفید نہیں آئے تھے۔ 18 سے لے کر 20-22 تک علماء حضور کی مبارک داڑھی مبارک میں سفید بالوں کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں، کان فی لحیتہ شعرات بیض، حضور علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں صرف چند بال سفید تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لیس فی راسہ و لحیتہ 20 شعرۃ بیضاء، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی میں اور سر میں 20 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قص اللحیہ، حضور کی داڑھی گھنی تھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ایک اور بات بیان فرمائی، جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ من لحیتہ من عرضھا و طولھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام داڑھی کے عرض سے اور داڑھی کے طول سے بال لیا کرتے تھے، یعنی جو بال زائد ہوتے ان کو کاٹ لیا کرتے تھے، چونکہ سنت یہی ہے کہ داڑھی خوبصورت ہو، بے تحاشا کہ جو انسانی وقار اور انسانی جو ہے وہ طبیعت پر گراں ہو، وہ نہیں ہونی چاہیے، اور حضور داڑھی مبارک کے بال لیا کرتے تھے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی
ان کے بارے میں بھی آتا ہے کان ابن عمر اذا حج او تمرا قبض علی لحیتہ فما فضل اخذہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پہ یا جب عمرہ کرتے تھے تو داڑھی کو مٹھی میں لیتے، جو بال زائد ہوتے انہیں کاٹ دیتے، یہ بخاری میں روایت موجود ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی مثل ایک اور روایت بھی جو ہے وہ ان سے بھی یہی مروی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جس نے میری سنت سے تمسک کیا، میرے سنت سے جو جڑا فساد امت کے زمانے میں، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی مبارک داڑھی کے بارے میں نے عرض کیا کثیف کے لفظ بھی ہیں، یعنی گھنی تھی، اور حضور علیہ السلام داڑھی مبارک کو سوار کے بھی رکھا کرتے تھے۔ خود فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جو داڑھی رکھے یا بال رکھے تو پھر ان کو سوار کے بھی رکھے، الجھے ہوئے بال رکھنا، بلکہ یہ جو بال ایسے الجھ جائیں کہ وہ منڈیاں بن جائیں، تو اس سے تو سری حضور نے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا من عقد لحیتہ ان محمدا بریء منہ، جس نے اپنی داڑھی کو گانٹھیں دی، میڈیاں بنائیں، تو فرمایا میں اس سے بیزار ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیا خوب کہا کہ ریش خوش معتدل، ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، حالائے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام، خط کی گرد دہن وہ دلارا پھبن، خط کی گرد دہن وہ دلارا پھبن، سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور اس کو ایک تضمین کے ساتھ بھی دیکھ لیجئے، ماہ کو گیرے ہوئے ہے سنہرے کرن، ماہ کو گیرے ہوئے ہے سنہری کرن، یا لبے جو ہے خورشید پر تو فگن، موج دریا رواں ہے کنارے چمن، خط کے گرد دہن وہ دلارا پھبن، سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ مبارک داڑھی کے بابرکت بال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کو دیے تھے، اور خواب میں حضور نے عطا کیے، اور جو حضور خواب میں دیتے ہیں حقیقت میں دیتے ہیں۔ تو جب صبح اٹھے تو ان کے پاس موجود تھے، اور انہوں نے باقاعدہ ان کو جو ہے وہ بڑے احترام سے رکھا ہوا تھا، اور ایک صندوق میں ان کو بند کیا تھا، اور جب ان کو لے کے چلتے تھے تو بادل سایہ کیا کرتے تھے۔ جزاک اللہ۔